لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد قرآن عظیم کی روشنی میں بیان کیے جا رہے تھے. آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق چند ایسے عقائد ذکر کیے جن کو اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا، جن میں سے آخری بات ہماری چل رہی تھی یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 بیان کی تھی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت اپنے تمام بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور ان کی نگرانی اسے کبھی بھی نہیں تھکاتی. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی ہے. تو اس کا مطلب وہ تھکنے سے پاک و صاف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت اپنے تمام بندوں کی طرف یکساں طور پہ متوجہ ہوتا ہے. اور آپ غور و تفکر فرمائیں کہ یہ اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کا ہم صحیح تصور قائم کر ہی نہیں سکتے، ذہن تھک جائے گا. یعنی حقیقی تصور یا مکمل تصور قائم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں رات ہے، کسی جگہ دن ہوگا، کسی جگہ شام کا وقت ہوگا، کسی جگہ صبح کا وقت، کسی جگہ دوپہر کا وقت، پھر کوئی غار میں چھپا ہوا ہے، کوئی جنگل میں ہے، کوئی سمندر میں ہے، کوئی سمندر کے اندر ہے، کوئی فضا میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور اس کی کوئی بھی مخلوق اس کے نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اس کی نظر سے باہر نہیں جاتی ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا. تو یہ کتنی عظیم چیز. اگر آپ غور و تفکر کرنا شروع کر دیں گے، اپنے محلے کے تصور کریں، اس کی طرف بھی توجہ، اس کی طرف بھی، اس کی طرف بھی، اب وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بلکہ اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ، والدہ کیا کر رہی ہیں، والد کیا کر رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، بہن کیا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور وہ اس سے تھکتا نہیں ہے. بلکہ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں ایک اور جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک تو ہے کہ چلے ظاہر کو دیکھنا، یہ پھر بھی آسان لگتا ہے، لیکن دل میں انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے باتیں آ رہی ہیں، کیا وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی مطلع ہے. اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ کریں. اگر آپ کو بٹھا دیا جائے ایک جگہ پر، سامنے 10 آدمی ہوں اور آپ کوئی ایسا آلہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان 10 کی سوچیں الفاظ کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہوں. ایک کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے تو آپ نے توجہ فرمائی تو آ رہی آواز، مثلا میں کاروبار کروں گا، اس کو پیسے انویسٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. دوسرے کے خیال بھی آ رہے ہیں، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے. کیا آپ ان خیالات کے تسلسل کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہ خیالات کا تسلسل کہ آپ کو تھکا نہیں دے گا. صرف 10 آدمی ہوں، 10 بھی میں بہت زیادہ بول دیا، 3 آدمی بلکہ 2 آدمی بھی ہوں حقیقتاً، تو ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اربوں خربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، پھر جنات، پھر اور جو جانور جو ان کے ذہن میں خیالات، یا جو جانور جسمانی لحاظ سے مطلب اللہ کا ان کو ملاحظہ فرمانا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں موجود جو تصورات اور خیالات آ رہے ہیں سب پر اطلاع رکھتا ہے. تو کتنا عظیم ہے وہ رب اور کتنی عظیم ہے وہ ذات. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی چیزوں پر بس غور و تفکر کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا. اس سے زیادہ سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے. تو یہ اللہ کی ذات کے بارے میں تھوڑا سا میں نے کلام کیا. تو کلام بہت تفصیل سے اور بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دیگر ابھی بہت سارے موضوعات پر بھی کلام کرنا ہے، لہذا اتنا ہی غالباً اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کافی ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس بیان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ شیطان کبھی بھی ذات باری تعالی کے تصور کے ذریعے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحیح تصور آپ کے ذہن میں رہے گا
غلط تصورات ہمیشہ دور رہیں گے۔ اب ہم کچھ کلام کرتے ہیں صفات باری تعالی کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، یعنی جو اس کے ذات کے ساتھ صفات خاص ہیں کہ ہم کسی اس کے فعل کو، کسی کام کو نہ دیکھیں، صرف اس کی ذات کے ساتھ جو صفات متصل ہیں یا متصف ہے وہ جن صفات سے ان کو دیکھیں، تو یہ 7 قسم کی ہیں جو علماء متکلمین نے بیان فرمائی، بعض نے 8 بعض نے 9 بھی بیان فرمائی، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال 7 مین ہیں۔ تو ان میں ایک ہے حیات، زندہ ہونا، دوسرا قدرت یعنی قادر ہونا، تیسرا ہے علم یعنی علم رکھنا، چوتھا ہے کلام یعنی کلام فرمانا، پانچواں ہے سننا یعنی کسی چیز کو سننا، دیکھنا، چیزوں کو ملاحظہ فرمانا، ارادہ کرنا، اور ایک ہے قیام سے مراد کھڑا ہونا نہیں بلکہ یہ قیام سے قیوم بنا یعنی ہمیشہ رہنے والا ہونا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ زندہ۔ حیات جب ہم کہتے ہیں، حی کہتے ہیں نا، حی کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی اس کی صفت ہے اور صفات ذاتیہ ہے یا اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی اس کی ذات پر موت طاری نہیں ہوئی، عدم طاری نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی آیات سماعت فرمایا کہ قرآن عظیم میں یہ تمام صفات کس طرح بیان کی گئی ہیں۔ ایک صفت پہ کئی آیات ہیں، لیکن ہم نے ایک آیت کا فقط انتخاب کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحی القیوم، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ حی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ سے زندہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کو حادث کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ ہمیشہ سے ہے، کبھی بھی نہ ہونا اس کے ساتھ نہیں پایا گیا، تو اس کو قدیم کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں تھا معاذ اللہ، بعد میں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو پھر قدیم نہ ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، کبھی بھی وہ نہ ہونا اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا۔ نہ ہونے کو عربی میں عدم کہتے ہیں، عدم، نہ ہونا۔ تو اللہ پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوا، نہ ہونا کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو ہمیشہ سے ہو اسی کو ازلی بھی کہتے ہیں، اسی کو قدیم بھی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ حادث کا لفظ ہوتا ہے، ہے الف دال سا، ہا جو حلوے والی ہے ہوتی ہے، حادث۔ حادث اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا۔ اسی کو یاد رکھیں مخلوق بھی کہتے ہیں، اسی کو مقدور بھی کہتے ہیں، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ تو جو بعد میں چیز پیدا ہوئی، جیسے اللہ کے علاوہ پوری کائنات، یہ سب کے سب حادث بھی ہے۔ حادث مینز پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی۔ اسی کو آپ مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، انہی کو آپ مقدور بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہی کو آپ ممکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ قدیم کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات بھی قدیم ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اب صفات کے قدیم ہونے پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ وہ عرض کر کے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا الحی، وہ ہمیشہ سے ہے، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ قیوم اسے کہیں گے جس پہ کبھی بھی فنا طاری نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطانی وسوسے کی نشاندہی اپنی حیات طیبہ میں فرمائی تھی، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم سے پوچھے گا بتاؤ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر پوچھے گا اچھا بتاؤ فلاں کو کس نے بنایا، پھر پوچھے گا اچھا فلاں کو کس نے بنایا، اور پھر پوچھے گا اچھا بتاؤ خدا کو کس نے بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اس مقام پر پہنچو تو فوراً تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لاحول پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اس طرف لے جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے جب غور و تفکر کرتا ہے تو یہ اتنی گہری باتیں ہوتی ہے کہ اس کی انتہا تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔
اور ڈوب جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اگر سوچنے لگے اللہ نہیں تھا پہلے، کیا کس نے اللہ کو پیدا کیا، کس طرح یعنی شیطان آپ کو لے کر جائے گا. خبردار، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب تک وہ ہے اور یقین ہمیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا، اس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ دلوں تک کے خطرات کو جانتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی نے سماعت اور علم کا ذکر فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو دو صفات یہاں ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، بصیر ہے. سمیع مینز سننے والا، بصیر دیکھنے والا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی دیکھنے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف امور کا، کاموں کا ارادہ فرماتا ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں اللہ نے قدرت کا بیان فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں قدرت کا بیان ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ تمام جو صفات ذاتیاں ہیں یہ جو علماء نے بیان فرمائی، یہ اپنے پاس سے نہیں بیان کی بلکہ باقاعدہ قرآن سے ان کی دلیل ملی اور اس کا پھر ہم نے عقیدہ رکھا. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو کفر و شرک کے بیان میں تفصیل سے ذکر کریں گے کہ دیکھتے ہم بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، بعض چیزوں پہ قدرت ہمیں بھی حاصل ہے اور زندہ ہم بھی ہیں. تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ کے برابر ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ہماری صفات میں فرق ہے، اور ایک میں واضح فرق عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ بیان شرک کے موضوع کے تحت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں. ہماری قدیم نہیں ہیں بلکہ پہلے یہ نہیں تھی کیونکہ ہم خود ہی نہیں تھے. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ان صفات سے متصف فرمایا تو معلوم ہوا کہ ہماری تمام صفات حادث ہیں. اور حادث کا مفہوم میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں معرض وجود میں آئے اس کو حادث کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، ہماری ذات بھی حادث اور ہماری صفات بھی حادث. یہ بڑا فرق ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کسی نے اس کو دی نہیں ہے. جو دی ہوئی نہ ہو خود اپنی چیز اس کو ذاتی کہا جاتا ہے، اور جو کسی کی دی ہوئی ہو اس کو عطائی کہتے ہیں. تو اللہ کی تمام صفات ذاتی اور ہماری صفات عطائی ہیں. یہ دو بڑے فرق ہو گئے کہ قدیم، حادث، ذاتی، عطائی. اس کی وجہ سے کوئی شرک کا تصور حاصل نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے فرق کے ساتھ کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں برابری نہیں کر سکتے یا اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. پہلے ہم صفات فعلیہ بھی لے لیتے ہیں، پھر جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفات کے قدیم ہونے پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. فعلیہ صفات اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں. مثلا تخلیق، چیزوں کو پیدا کرنا. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ وہی ذات ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اپنے لیے مقرر نہیں فرمائی. ولم یکن لہ شریک، اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے. فی الملک، ملکیت میں، اس کی سلطنت میں. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا فرمانا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اور یہاں پہ یاد رکھیے جب اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ خلق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا، تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ ہم نے عقیدہ رکھا کہ اچھائی تو اللہ نے پیدا فرمائی اور برائی شیطان نے پیدا کی، جسے فقہاء نے لکھا، اگر کوئی یہ کہے کہ اچھائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے
اور برائی کا خالق شیطان ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا، اس آیت کا انکار کر دیا۔ اچھائی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چیز کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے، اس میں مشغول ہو جانا برا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کام کو کرنا برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مثال کے طور پر شراب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر جس طرح نسبت نہیں کرنی چاہیے، شراب اللہ نے پیدا فرمائی، یہ مناسب نہیں لکھا فقہاء نے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا شراب اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اس لیے تو نہیں پیدا فرمایا اس کو پیا جائے، بلکہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اس کا خالق ہم اللہ کو ہی مانیں گے کہ ہاں پوری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور یہ کہنا کہ یہ شیطان نے پیدا کی ہے، شیطان نے اس کو تخلیق کیا ہے، یہ ہمیں کفر تک پہنچا دے گا۔ لہذا وہ اس کا استعمال برا ہے، استعمال منع ہے، کسی چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا۔ تو تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے صحیح مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہے ترزیق۔ ترزیق کا مطلب رزق فراہم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تیسرا انشاء، انشاء معنی بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سماعت کو اور آنکھوں کو اور قلوب کو۔ سماعت سے مراد کان ہے، یہاں پہ لے لے کیونکہ آگے کا قرینہ یہی آ رہا ہے کہ تمہارے لیے کانوں کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے آنکھوں کو پیدا کیا اور قلوب کو پیدا کیا۔ تو انشاء کے الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے۔ اس طرح ابداع، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ابداع کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کی کسی چیز کو بنا دینا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں اور تفصیل سے بتائیں گے کہ ابداع کا مفہوم کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور کہاں اللہ نے بیان فرمایا، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔